بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسا واقعہ شیئر کرنے جا رہی ہوں جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایک نوجوان شخص جس کی عمر تقریباً 25 سال تھی اور اس نے ایک 30 سالہ بھاری جسم والی عورت سے شادی کر لی۔ کہ آگے کیا ہوا، عورت نے کیا کیا اور اس پتلے لڑکے نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، سب جاننے کے لیے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یہ کہانی ایک رئیس گھرانے کی ایسا لڑکا جس کا نام ارمان تھا۔ ارمان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، دل میں میٹھی سی چینی، کیونکہ آج کی رات اس کی ہونے والی دلہن اس کی حمیرہ اس کی باہوں میں ہوگی۔ حمیرہ جو گاؤں کی سب سے خوبصورت، نازک اور پتلی لڑکی تھی۔ ارمان جب اس کے باپ کے پاس رشتہ مانگنے گیا تھا تو بات آسان نہ تھی، بھاری مہر، بڑے وعدے، طویل بیٹھکیں، تب جا کے رشتہ پکا ہوا۔ بارات ایسی نکلی کہ پورا گاؤں دنگ رہ گیا۔ ارمان کی دھڑکنیں تیز تھیں، وہ اپنی دلہن کو دیکھنے کے لیے بے چین تھا۔ دلہن پلنگ پر بیٹھی تھی، گھونگھٹ میں چھپی ہوئی۔ ارمان نے ہلکے سے گھونگھٹ اٹھایا اور اس کا سانس رک گیا۔ یہ چہرہ حمیرہ کا نہیں تھا، سامنے ایک لڑکی ضرور تھی مگر وہ نازک حمیرہ نہیں بلکہ بھاری جسم والی ایک انجان عورت تھی۔ ارمان پیچھے ہٹ گیا، غصے سے بولا، تم کون ہو؟ لڑکی نے آنسوؤں کے ساتھ سر اٹھایا، میرا نام سمن ہے۔ پھر اس نے لرزتی آواز میں بتایا، شادی سے ایک دن پہلے حمیرہ اپنے محبوب کے ساتھ بھاگ گئی، مجھے زبردستی اس کا لباس پہنا کر اس کی جگہ بٹھا دیا گیا، کیونکہ میرے والدین کہتے تھے کہ میں موٹی ہوں، بڑی ہوں، مجھے کوئی نہیں لے جائے گا اور یہ میرا آخری موقع تھا۔ سمن رو کر بولی، مجھے واپس بھیج دیا تو میرے گھر والے مجھے مار ڈالیں گے، میں آپ کی خدمت گزار بن کر رہ لوں گی، بس مجھے اس گھر میں رہنے دیں۔ کمرہ خاموش ہو گیا۔ ارمان نے غصے میں کہا، آج کی رات تم یہاں سے باہر نہیں جاؤ گی، میں یہ سب تمہارے لیے نہیں کر رہا، یہ سب میں اپنے لیے کر رہا ہوں، میں گاؤں میں تماشا نہیں بننا چاہتا۔ صبح زرمینہ، ارمان کی ماں، ناشتہ لے کر آئی۔ سمن کو دیکھ کر چونکی، یہ حمیرہ نہیں ہے، یہ تو اس کی بڑی بہن سمن ہے۔ ارمان فوراً بول اٹھا، ہاں اماں، میں نے ہی اسے چنا ہے، حمیرہ ابھی قابل نہیں، مجھے ایک سمجھدار اور گھریلو عورت چاہیے تھی اور وہ مجھے سمن میں ملی۔ زرمینہ مطمئن تو نہ ہوئی مگر خاموش ہو گئی۔ اس دن سے سمن کے لیے نئی آزمائش شروع ہوئی۔ زرینہ نے اسے نوکرانی سے بدتر کاموں میں جھونک دیا، دور کے کنویں سے پانی لانا، جانوروں کا باڑا صاف کرنا، ندی پر کپڑے دھونا، گھنٹوں دھوپ میں کام۔ اس کا جسم پگھلنے لگا، ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے اور وہ دھیرے دھیرے بدلنے لگی۔ ارمان یہ سب خاموشی سے دیکھتا رہا، پہلے غصے سے، پھر حیرت سے، پھر شرمندگی سے۔ ایک دن اس نے دیکھا سمن بھوکی تھی، پھر بھی اپنی روٹی پانی میں بھگو کر آدھی ایک دبلی بلی کو کھلا رہی تھی۔ وہ پل ارمان کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ پھر وہ بازار والے دن اس نے دور سے سمن کو دیکھا، لاغر ہوتی، سنوری ہوئی، مضبوط بنتی ہوئی۔ وہ پہلی بار اس نے اسے عورت کے طور پر دیکھا۔ وہ آگے بڑھا، اس کے ہاتھوں سے بھاری ٹوکری لی اور بولا، میرے آگے چلو، میں بوجھ میں اٹھاؤں گا۔ اس دن پہلی بار سمن بغیر وزن کے گھر میں داخل ہوئی۔ زرینہ جل اٹھی مگر کچھ کر نہ سکی۔ اسی رات مہمانوں کے لیے کھانا تیار کرنا تھا پر زرینہ نے جان بوجھ کر سارا ذخیرہ ختم کرا دیا تھا۔ سمن رونے لگی مگر پھر جو بچا تھا اسی سے کھانا بنا ڈالا، مسور کا سوپ، کدو پنیر، بریڈ، جنگلی اجوائن کا ہلکا سا سالن۔ مہمان دنگ رہ گئے۔ ایک بزرگ تاجر اٹھ کر کھڑا ہو گیا، ارمان، تم دنیا کے سب سے خوش نصیب آدمی ہو، تمہاری اصل دولت یہ عورت ہے۔ ارمان کے قدم جیسے زمین میں دھس گئے۔ وہ سمن کے پاس آیا، آہستہ سے بولا، رسوئی خالی تھی، پھر تم نے یہ شاہی کھانا کیسے بنا لیا؟ سمن نے جواب دیا، جتنا بچا تھا اسی سے بنا دیا، بس چاہتی تھی کہ آپ کا گھر جو ہے وہاں سے کوئی بھوکا نہ جائے۔ ارمان اسے دیر تک دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، میں نے غلطی کی جب سوچا کہ خوبصورتی صرف شکل میں ہوتی ہے، جب تمہیں نوکرانیوں کی طرح رکھا۔ وہ ایک لمحہ رکا، پھر پہلی بار دل سے بولا، کیا تم اس گھر کی بیوی اور میرے دل کی مالک بننا قبول کرو گی؟ سمن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر چہرے پر پہلی بار جیت، محبت اور عزت کے رنگ نظر آئے۔ اب آپ خود بتائیں کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی، کہ کس طرح ایک عورت کے صبر نے ایک مرد کو، اس کے معاشرے کو، اس کے دل کو، اس کے گھر کو نہ صرف جنت بنا دیا بلکہ اسے بدل کر اپنے حق میں تبدیل کر لیا۔